الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 220 ہے. اس آیت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے یتیموں کے بارے میں سوال کیا اور کہا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم کو یتیموں کے بارے میں بتلائیے. چونکہ اس سے پہلے آیت نازل ہوئی وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ تم یتیموں کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر یہ کہ اچھے طریقے سے، اور جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ یتیموں کے مال کے قریب مت جاؤ، یعنی کہ اگر تمہارے پاس کوئی یتیم ہے، تم اس کی کفالت کرتے ہو، تم اس کی دیکھ بھال کرتے ہو اور اس یتیم کے لیے کچھ مال و جائیداد ہے، کچھ روپیہ اور پیسہ ہے، یا اسی طریقے سے اس کے لیے زمین ہے، پراپرٹی ہے، تو جو بندہ اس کی کفالت کر رہا ہے اس کی نیت صاف ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ یتیم ہے، وہ بچہ ہے، ابھی بالغ کو نہیں پہنچا ہے، اس کے لیے مال و دولت ہے، زمین و جائیداد ہے، تو اس کو ہڑپ کر لیا جائے، اس کو اپنے نام کر لیا جائے، اس کے حق کو مار لیا جائے، یا اسی طریقے سے اس کے نام پر کوئی ایسا بزنس، کوئی ایسا کاروبار، کوئی ایسی تجارت شروع کی جائے کہ اس میں نقصان ہو جائے. اس تعلق سے اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کے مال کے قریب نہ جانا الا یہ کہ اچھا طریقہ ہو. ہاں یہ کہ اگر اس کے لیے مال و دولت ہے، اس کے پاس مال و دولت ہے، ابھی وہ بچہ ہے، یتیم ہے، آپ اس کو ایسے راستے میں لگائیں کہ اس سے مال و دولت میں زیادتی ہو، اس سے مال و دولت میں اور زیادہ بڑھوتری ہو. یہ طریقہ صحیح ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ اس کے مال کو غصب کر لیں، آپ اس کے زمین کو اپنے نام کر لیں، یا اسی طریقے سے ایسا بزنس یا تجارت شروع کریں جس سے خسارہ ہو، جس سے نقصان ہو. تو اس تعلق سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ یتیموں کے مال کے قریب نہ جائیں. اسی طریقے سے ایک اور آیت نازل ہوئی ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم النار وسيصلون سعيرا، کہ جو لوگ یتیموں کے مال کو ظلم کے طور پر کھاتے ہیں گویا کہ وہ جہنم کی آگ کو کھا رہے ہیں. وسيصلون سعيرا، اور قریب ہے کہ وہ جہنم میں داخل کر دیے جائے. یعنی یہاں پر یتیموں کے مال کو کھانے سے منع کر دیا گیا. اس پر صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتلائیے کیا کیا جائے. چونکہ یتیم کی کفالت صحابہ کرام کرتے تھے اور ان کی دیکھ بھال کرتے تھے، ان کی دیکھ بھال کرتے ہوئے ساتھ میں اٹھتے بیٹھتے تھے، ساتھ میں کھاتے پیتے تھے. لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی ان الذين ياكلون اموال اليتامى، جو یتیموں کے مال کو کھاتے ہیں ظلما یأکلون فی بطونہم نارا، گویا کہ وہ آگ کو کھا رہے ہیں، جہنم کی آگ کو کھا رہے ہیں. صحابہ کرام ڈر گئے
کہ ہمارے ساتھ یتیم اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، کیا کیا جائے، یہ ہمارے حق میں تو نہیں ہے۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام کے ساتھ جو لوگ اٹھتے بیٹھتے تھے، کھاتے پیتے تھے، یتیم کا اگر کھانا بچ جاتا تو وہ اس کو الگ تھلگ رکھتے تھے، اس کو کھاتے نہیں تھے، یہاں تک کہ وہ کھانا خراب ہو جاتا۔ تو یہ مسئلہ لے کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی، قل اصلاح لهم خیر، اگر تم ان کی حالت کو تبدیل کرنا چاہتے ہو، یعنی کوئی یتیم آپ کی کفالت میں ہے، اس کی حیثیت صحیح نہیں ہے، اس کی حالت بہت ہی خستہ ہے، تو آپ اس کی حالت کو صحیح کر سکتے ہیں، یا آپ کے حق میں اس کے لیے پیسہ روپیہ پیسہ ہے، آپ اس روپے پیسے کو کسی تجارت میں، ایسی تجارت میں لگا سکتے ہو کہ اس سے اس کی حالت بہتر ہو جائے، اس کے مال میں زیادتی ہو جائے، اس کے مال میں بڑھوتری ہو جائے، اس کی اجازت اللہ رب العالمین نے دی۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ روپے پیسے کو غلط جگہ پر لگائیں، وہ روپیہ پیسہ جو ہے وہ غلط ہو جائے، وہ روپیہ پیسہ میں کمی آ جائے، روپے پیسے میں خسارہ ہو جائے، اس سے اللہ رب العالمین نے منع کیا۔ ہاں یہ کہ آپ کی نیت اگر درست ہے، روپے پیسے کو بڑھانا ہے، بزنس کو آگے لے جانا ہے، یتیم کے مال میں بڑھوتری کرنی ہے، اس کی اجازت اللہ رب العالمین نے دی اور کہا وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، تم یتیموں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، کھانا پینا ایک دوسرے کے ساتھ کھاتے ہو، اگر دونوں کھانوں کو ایک ساتھ ملا لو، یہ تمہارے بھائی ہیں، یہ ایسا کر سکتے ہو۔ تو یہ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے ذریعے سمجھایا اور کہا وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ رب العالمین جانتا ہے کس کی نیت درست ہے اور کس کی نیت میں کھوٹ ہے، کون ایسا عمل کرتا ہے یتیموں کے مال کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہتا ہے، یتیموں کے مال میں بڑھوتری کرنا چاہتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کو معلوم ہے، اور کون ایسے لوگ ہیں جو یتیموں کے مال کو کھا لینا چاہتے ہیں، یتیموں کے مال کو غصب کر لینا چاہتے ہیں، یتیموں کے مال میں خسارہ کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی اللہ رب العالمین کو معلوم ہے۔ اور کہا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ رب العالمین چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ اٹھو بیٹھو، ایک دوسرے کے ساتھ کھاؤ پیو، ایک دوسرے کے مال کو ایک ساتھ جما لو۔ اگر اللہ رب العالمین چاہتا تو مشقت میں ڈال دیتا، لیکن اللہ رب العالمین نے اجازت دی کہ تم لوگ ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، ایک ساتھ کھانا اکٹھا کر سکتے ہو، ایک ساتھ کھانا کھا سکتے ہو۔ کھانا ایسا نہیں ہے کہ یتیموں کے مال کو الگ رکھا جائے، تمہارا مال الگ رکھا جائے، ایک ساتھ ملا کر کے رہو، لیکن نیت صاف ہونی چاہیے، نیت میں گڑبڑی نہیں ہونی چاہیے۔ آج جو ہے کتنے ایسے واقعات ہیں، کوئی یتیم بچہ ہے اور اس کی کفالت کرنے کے لیے دوسرا شخص اس کا کفیل ہے، لیکن اس کے مال کو اس نے غصب کر لیا، اس کے مال کو اس نے کھا لیا، اس کے مال کو اپنی مفاد کے لیے استعمال کیا اور اس میں خسارہ ہوا، اس کے زمین کو اس نے اپنے نام کر لیا، اس کے زمین کو اس نے ہڑپ لیا، اس کی زمین کو اس نے غصب کر لیا۔ یہ اللہ رب العالمین نے بہت ہی سختی سے منع کیا، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، جہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ، اس کے آگے فوراً بعد اللہ رب العالمین نے یہ ٹکڑا بیان فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، کہ یتیموں کے مال کو نہ کھانا، یتیموں کے مال میں تمہاری نیت درست ہونی چاہیے، یتیموں کے مال میں نیت کو خراب نہ کرنا۔ یتیموں کے مال کے تعلق سے کہا گیا اگر کوئی ایسا کرتا ہے، یتیموں کے مال کو غلط نیت سے کھاتا ہے، یتیموں کے مال میں کمی کرتا ہے، تو گویا کہ وہ جہنم کا آگ کھا رہا ہے اور عنقریب کو جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ تو اس تعلق سے صحابہ کرام بہت زیادہ حساس رہا کرتے تھے۔ اس سے پہلے کی ٹکڑے میں صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا شراب کے تعلق سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کے ذریعے سمجھایا شراب حرام ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مال کو کس طریقے سے خرچ کیا جائے،
اللہ کی راہ میں مال کو کس طریقے سے ضرورت کے وقت کیسا خرچ کیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کے ذریعے سمجھایا۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یتیموں کے مال کے تعلق سے سوال کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کے ذریعے بہترین انداز میں سمجھایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی چیز کے بارے میں ہم اور آپ کو علم نہ ہو تو صاحب علم سے رجوع کریں، صاحب علم سے پوچھیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ ایسا نہیں خود فیصلہ کر لیں، خود صاحب علم بن جائے، علم نہ ہونے کی وجہ سے بھی ایسا کام کرے جس سے اللہ رب العالمین ہماری پکڑ کرے۔ تو چھوٹے چھوٹے مسئلے میں صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ گچھ کیا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے یتیموں کے مال کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھایا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں یتیموں کے مال کو غلط طریقے سے استعمال کرنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ رب العالمین تو ہمیں ہر ایک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر ایک کی حالت کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین تو ہمیں ہماری نیت میں صاف رکھ، اے اللہ رب العالمین تو ہماری نیت کو پاک کر دے۔ اے اللہ رب العالمین تو ہمیں ہر ایک عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے ہم تیری رضا کو حاصل کر سکیں، تیری خوشنودی کو حاصل کر سکیں۔ اے اللہ رب العالمین جب تک اس دنیا کے اندر رکھ، ایمان و اسلام کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔